آج ہم بات کریں گے کچھ بہت ہی آسان لیکن سائنسی ٹیکنیکوں کی جن سے دماغی صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے نا؟ کہ کچھ لوگ تو فوراً سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، جبکہ باقی کوشش کے باوجود بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ چلیں آج اسی عام سے مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، اصل فرق صرف محنت کا نہیں ہے بلکہ صحیح تکنیک کا ہے۔ اکثر لوگ گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں لیکن نتیجہ صفر، اور کچھ لوگ ہیں جو سمارٹ طریقے اپناتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ سیکھ جاتے ہیں۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اصل مسئلہ سستی کا نہیں بلکہ ہمارے دماغ کی ساخت کا ہے۔ ہمارا دماغ نا جوش اور مزہ ڈھونڈتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ گیم کھیلتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر گھنٹوں پتہ ہی نہیں چلتے، لیکن جیسے ہی کتاب کھولو نیند آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کو چیلنج اور لطف چاہیے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہی چیز ہم پڑھائی میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ چلے دو ایسی زبردست مشقوں سے شروعات کرتے ہیں جو صرف 60 سیکنڈ میں توجہ کو ایک دم تیز کر سکتی ہیں۔ تو پہلی تکنیک ہے دی فوکس پریس۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا فزیکل ہیک ہے جسے کہیں بھی کسی بھی وقت استعمال کر کے توجہ کو فوراً بڑھایا جا سکتا ہے۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس اپنے دائیں انگوٹھے سے بائیں انگوٹھے کے بیچ والے حصے کو 30 سے 60 سیکنڈ تک دبانا ہے۔ یہ معمولی سی حرکت دماغ کے اس حصے کو جگاتی ہے جو توجہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ تو جب بھی دھیان بھٹکنے لگے بس یہ کریں اور فرق خود دیکھیں۔ اور اس کے پیچھے جو سائنس ہے نا وہ کمال کی ہے۔ اس ورزش سے دماغ کا فوکس سینٹر جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں وہ براہ راست ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہی حصہ فیصلہ کرنے اور توجہ دینے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ جو جسمانی دباؤ ہے یہ اعصابی نظام کے ذریعے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھائی جاگ جاؤ۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسری تکنیک کی طرف جس کا نام ہے دا نیو سیل جنریٹر۔ اور یہ تو اور بھی دلچسپ ہے کیونکہ کچھ تحقیقات کے مطابق یہ دماغ میں نئے خلیات یعنی نیورونز بنانے کے عمل جسے نیوروجینیسس کہتے ہیں اس میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے بائیں انگوٹھے کے سائڈز کو ہلکے سے دبانا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس قسم کی حرکات دماغ میں نئے راستے بنانے میں مدد دے سکتی ہیں، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھیں جسمانی ورزشیں۔ اب ذرا کچھ نفسیاتی ترکیبوں کی بات کرتے ہیں۔ دماغ سے زبردستی کام کروانے کے بجائے ایسا کیا کیا جائے کہ وہ خود پڑھائی سے محبت کرنے لگے؟ پہلی ترکیب ہے دماغ کو پڑھائی کا شوق دلانا۔ اس کا مقصد پڑھائی کو ایک بوجھ سے ایک مزیدار تجربے میں بدلنا ہے۔ اور ہاں، اس میں دماغ کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ بے وقوف بنانا پڑتا ہے۔ اس کا سارا راز ایک ریوارڈ سسٹم یعنی انعام کے نظام میں چھپا ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹا سا ٹارگٹ پورا ہو اور فوراً خود کو کوئی انعام دیا جائے تو دماغ ایک کیمیکل خارج کرتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ یہ خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ اس سے ایک ڈوپامائن لوپ بن جاتا ہے اور دماغ سیکھنے کو خوشی سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ خود ہی مزید سیکھنا چاہتا ہے۔ چلیں اب ایک اور بہت دلچسپ چیز دیکھتے ہیں۔ یہ کلر ٹیکنیک چیلنج دماغی سائنسدانوں نے خاص طور پر دماغ کو پوری طرح فعال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یہاں چیلنج یہ ہے کہ لفظ کو نہیں بلکہ جس رنگ میں وہ لکھا ہے اسے بولنا ہے۔ یہ مشق دماغ کے دونوں حصوں کو ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ ایک حصہ لفظ پڑھنا چاہتا ہے اور دوسرا رنگ پہچاننا چاہتا ہے۔ اس طرح کی ذہنی ورزشیں سوچنے کی رفتار کو حیران انگیز طور پر بڑھا سکتی ہیں۔ اچھا جی، اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی کچھ خاص عادتیں اپنا کر دماغی طاقت کو لمبے عرصے کے لیے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہے 3-2-1 سلیپ رول، یعنی نیند کا 3-2-1 اصول۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی مؤثر اصول ہے جو یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اصول کا پہلا حصہ ہے 3، یعنی سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا پینا بالکل بند۔ اس سے جسم کو ہاضمے پر توانائی لگانے کے بجائے آرام اور دماغ کی مرمت پر توجہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ پھر آتا ہے 2، یعنی سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہر قسم کے کام اور ٹینشن والی سرگرمیوں سے دوری اختیار کر لیں۔ اس وقت کتاب پڑھنا یا ہلکی پھلکی موسیقی سننا دماغ کو گہری نیند کے لیے تیار کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔
اور آخر میں یہ سب سے اہم ہے، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے فون، لیپ ٹاپ، ٹی وی، ہر قسم کی اسکرین کو بند کر دیں۔ ان سے نکلنے والی نیلی روشنی نیند لانے والے ہارمون میلاٹونن کی پیداوار میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اچھی نیند تو ضروری ہے ہی، لیکن دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کا بھی کارکردگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خود اعتمادی ایک ایسی مہارت ہے جسے ہر صبح بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور معمول ہے۔ ہر صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کامیابیوں اور اچھی خوبیوں کو یاد کیا جائے اور اپنی تعریف کی جائے۔ خود سے یہ کہنا کہ تم بہترین ہو، امتحانات ہوں یا انٹرویوز، ہر مشکل کام کے لیے ضروری خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دماغ کی صلاحیت فکس نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی لیکن مسلسل کی جانے والی ورزشیں توجہ، یاداشت اور خود اعتمادی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی نئی عادت ہے جسے آج سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے گا؟